دیکھ رہے ہیں دیکھو سنو سیکھو، اور میں ہوں آپ کے ساتھ عادل گرال۔ دوستو آج ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ کہانی ایک سچا واقعہ یا مقدمہ ہے جو 1948 میں پیش آیا۔ تو آئیے آج کی کہانی یا واقعہ شروع کریں۔ یہ 1948 کی بات ہے کہ مجسٹریٹ کی عدالت میں چند ملزموں کو پیش کیا گیا۔ ان میں سے ایک ملزم نے بلند آواز مجسٹریٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، موتیوں والی سرکار، میرے ساتھ انصاف کرنا، میں بے گناہ ہوں۔ مجسٹریٹ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولا، میرا نام سردار مسیح ہے۔ کس جرم میں گرفتار ہو؟ جی، بیل کی چوری کے جرم میں گرفتار۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ تسلی رکھو، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اچھا، اب ان دنوں مویشی چوری کے جو مقدمات ہیں وہ بڑے عام تھے۔ صوبائی حکومت نے جو آرڈر دیے ہوئے تھے اس میں یہ تھا کہ چونکہ صدر تھانے تک مال مویشی لانا اور وہاں پہ کیس سننا وہ خاصا مشکل ہے، تو جس علاقے میں بھی کوئی مال مویشی چوری کا کیس ہو تو مجسٹریٹ اس تھانے میں جا کر وہاں پر عدالت لگائیں اور وہاں پہ کیس سنیں۔ اب یہ تھانہ بھائی پھیرو کا تھا۔ جیسے کہ شروع میں بتایا کہ یہ واقعہ قصور کا ہے، تو مجسٹریٹ صاحب نے ریسٹ ہاؤس میں اگلی پیشی دے دی۔ اب طریق پیشی پر جو ہی کارروائی شروع ہوئی تو مجسٹریٹ صاحب کو سردار مسیح دیکھ کر یاد آ گیا کہ یہ تو وہی انسان ہے جس نے اس دن دہائی دی تھی کہ میرے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ کیس کا آغاز استغاثہ کی کہانی یہ تھی کہ ملزم نے عبدالعزیز اوورسیر کا بیل چوری کیا ہے، اور بیل اوورسیر کا گھر جم ہے۔ گھر جم سے مراد یہ ہے کہ پیدا وہاں پہ ہوا اور پال پوس کے بڑا کیا گیا، اور اس بیل کو ملزم کی تحویل سے برآمد کیا گیا ہے۔ اب بیل کے مالک نے اپنی ابتدائی رپورٹ کے مطابق بیان دیا، اور اس کی تائید میں دیگر گواہان بھی پیش ہوئے۔ ان گواہان میں سب سے پہلے شفاخانہ حیوانات کا ایک ویٹرنری اسسٹنٹ اور 2 مقامی معززین بھی شامل تھے۔ گواہان نے اس بات کی تائید کی کہ یہ جو ویڑا ہے یہ اوورسیر عبدالعزیز کا ہے۔ ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ وہ شروع سے ہی اس ویڑے کی ماں یعنی گائے اور اس بچڑے کا خیال رکھتا ہوا آیا ہے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کا علاج معالجہ ہمیشہ سے میں ہی کرتا آیا ہوں۔ تھانہ بائی پھیرو کا انچارج حفیظ الرحمان بطور تفتیشی افسر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ میری تفتیش کے مطابق یہ بیل اوورسیر کا ہے، یعنی عبدالعزیز کا۔ سردار مسیح نے اسے چوری کیا ہے اور اس کے گھر سے اس کو ہم نے برآمد کیا ہے، اور یہ برآمدگی گواہان کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ اچھا، اب ساری کارروائی کے دوران جو ہے وہ سردار مسیح بالکل خاموش رہتا ہے۔ اس نے جرا کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اس بیچارے کے پاس کوئی قانونی مشیر بھی نہ تھا جو اس کے کیس کو لے کر چلتا۔ جب ان سب لوگوں کی گواہی لے لی گئی تو مجسٹریٹ صاحب نے طنزاً کہا کہ سردار مسیح، تم تو کہتے تھے کہ موتیوں والی سرکار، میرے ساتھ انصاف کرنا، میں بے گناہ ہوں۔ آخر اتنے زیادہ شریف آدمیوں کو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیا دشمنی ہے؟ سردار نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سرکار اگر اجازت دیں تو میں بھی کچھ بولوں۔ تو مجسٹریٹ صاحب نے بولا، ہاں ضرور، کھل کر بولو جو تم نے کہنا ہے۔ تو سردار مسیح بولا کہ سرکار، میں ذات کا سانسی ہوں اور گاؤں ہان کے موڑ میں سردار موہن سنگھ کا ملازم رہا ہوں،
گزشتہ سال جب بٹوارا ہوا، چونکہ یہ کیس 1948 کا ہے تو 1947 میں پاکستان ہندوستان کا جو علیحدگی ہوئی، بٹوارا ہوا، تو سردار موہن سنگھ اپنے کنبے کو لے کر جب ہندوستان جانے لگے تو انہوں نے مجھے بلایا، پاس بٹھایا اور کہا کہ یار تمہاری خدمات کا میں کچھ معاوضہ تو دے نہیں سکتا، لیکن اپنی 2 بھینسیں اور ایک بچڑا تمہیں تحفے میں دیتا جاتا ہوں۔ میرے انکار کرنے پر بھی انہوں نے وہ بھینسیں اور بچڑا مجھے دے دیا۔ اب پاکستان بننے کے بعد جب غیر مسلم کی لوٹی کا مال برآمدگی کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی حکومت نے جب دیکھا کہ لوگوں نے بہت سے غیر مسلموں سے ان کی چیزیں چھینی ہیں یا پھر ان کا جو مال وغیرہ تھا وہ اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیا ہے، تو اس کی برآمدگی کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اب کسی نے شکایت کر دی کہ میرے پاس غیر مسلموں کی 2 بھینسیں اور ایک بچڑا ہے، تو دونوں بھینسیں تحصیلدار نے مجھ سے زبردستی چھین لیں، اور مجھے پتا چلا ہے ان کے ملازم سے کہ وہ دونوں بھینسیں سرکار کو نہیں دی گئیں بلکہ انہوں نے اپنے گھر میں بیچ دی تھیں۔ میرے ترلے منت کرنے پر انہوں نے بچڑا مجھے دے دیا رکھنے کے لیے، اور میں نے اس بچڑے کی بے حد خدمت کی ہے۔ اب وہ جوان بیل بن چکا ہے۔ تو یہ تحصیلدار کی نوازش تھی کہ انہوں نے بچڑا مجھ سے چھینا نہیں۔ اب عبدالعزیز صاحب کو پتا تھا کہ یہ بچڑا میرے پاس کیسے آیا، تو انہوں نے مجھ سے اونے پونے داموں اس کو خریدنے کی کوشش کی۔ میرے انکار کرنے پہ، کیونکہ مجھے اس ویڑے سے بے حد محبت ہے، میں نے نہیں بیچا، تو انہوں نے دشمنی میں آ کے اپنی بےزتی سمجھ کر میرا ہی بیل چرا کر اس کا کیس بھی میرے پر ہی کر دیا ہے کہ یہ بیل جو ہے میں نے چرایا ہے۔ اور یہ جو ان کے ساتھ ڈاکٹر اور تھانے کا انچارج جو ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ سب نے آپس میں سازش کر کے میرے خلاف مقدمہ بنا دیا ہے۔ اس لیے موتیوں والی سرکار میرے ساتھ انصاف کرنا۔ میں بے حد غریب آدمی ہوں، میرے پاس اللہ کے علاوہ کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی گواہ ہیں بھی تو اس تھانہ انچارج اور یہ جو اوورسیز عبدالعزیز صاحب ہیں، ان کے خوف سے کوئی بندہ گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اچھا، اب یہ بات سن کے مجسٹریٹ صاحب نے عبدالعزیز کی طرف دیکھا اور بولا، ہاں جی اوورسیر صاحب، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو عبدالعزیز کہنے لگا، جناب یہ سراسر جھوٹا ہے، یہ ذات کا سانسی ہے، اور یہ سانسی قدیم جرائم پیشہ ہیں، ان کو نہ کبھی حلال اور حرام کی کوئی تمیز رہی ہے، یہ تو کتے بلے جو ہیں پکڑ کے یہ کھا جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو جھوٹ بولنا ہے وہ کون سا بڑی بات ہے؟ حقیقت یہی ہے جناب کہ یہ بیل میرا ہے۔ یہ جب بھی بیمار ہوا میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، سلوتری صاحب نے اس کا علاج معالجہ کیا، اور یہ سارے معززین گواہان جو ہیں یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ بیل جو ہے میرے گھر میں اس کی ماں نے جنا اور اس کو پال پوس کے میں نے بڑا کیا ہے، تو یہ سردارہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اوورسیر عبدالعزیز کا بیان سن کر جو ہے وہ قاضی صاحب پریشان ہو گئے۔ مجسٹریٹ صاحب نے اپنے جو ریڈر ہیں نصیب علی شاہ، اس کو بولا کہ یہ مقدمہ ذرا ٹھہر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ مقدمہ کافی پیچیدہ ہے، پہلے دوسرے مقدمات ختم کرتے ہیں اور اس کو آخر میں سنتے ہیں۔ اب فریقین مقدمہ کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ساتھ تھانے کے انچارج، ڈاکٹر، گواہان اور اس بیل کو سب کو کہا گیا کہ باہر انتظار کریں، کوئی یہاں سے جائے گا نہیں، مال مسروقہ جو بیل ہے یہ بھی کوئی لے کر نہیں جائے گا۔ اب مجسٹریٹ صاحب نے باقی سارے مقدمات ختم کر کے سپہر کو دوبارہ ان سب کو بلایا۔ جب فریقین اور گواہان سارے عدالت میں پیش ہوئے تو مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ ہم سب گاؤں ہان کے موڑ چلیں گے،
ایس ایچ او حفیظ الرحمان جو تھانے کے انچارج تھے انہوں نے گزارش کی کہ جناب گاؤں چونکہ تھوڑا سا دور ہے تو میں آپ کے لیے تانگا منگوا دیتا ہوں، چونکہ ٹرانسپورٹ کا اور کوئی معقول انتظام تو ہے نہیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا نہیں تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے بھی روزانہ کئی میل پیدل سفر کرتا ہوں، سیر بھی کرتا ہوں، اس لیے یہ کوئی اتنا تکلیف دہ نہیں ہے، پاس ہی تو گاؤں ہے تو ہم سارے پیدل چلیں گے۔ اب یہ سارے پیدل بیل کے ساتھ گاؤں ہان کے موڑ کی طرف چل پڑے۔ اچھا، جب جو قافلہ اب گاؤں سے آدھ میل کا فاصلہ رہ گیا تو مجسٹریٹ صاحب نے حکم دیا کہ بیل کی گردن میں رسی دے کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اب جیسے ہی بیل کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ تیز تیز قدم باقیوں سے آگے چلنے لگا۔ گاؤں پہنچنے پر بیل گلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک حویلی میں چلا گیا اور وہاں پر ایک کھرلی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجسٹریٹ صاحب جب اس حویلی کے باہر پہنچے تو اس حویلی میں سے ایک شخص باہر نکل رہا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب نے دریافت کیا کہ یہ حویلی کس کی ہے، تو وہ شخص بولا جناب یہ حویلی میری ہے۔ مجسٹریٹ صاحب نے بولا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ حویلی پہلے کس کی تھی؟ تو ان کے سوال پر اس شخص نے بولا کہ یہ حویلی سردار موہن سنگھ کی تھی۔ یہ سن کر مجسٹریٹ صاحب نے جب اوورسیر کی طرف دیکھا تو عبدالعزیز صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ تھانے دار، ڈنگر ڈاکٹر اور تمام معزز گواہوں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے اوورسیر عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر کہا ہاں جی، اس بیل کی گواہی کے بعد کیا کچھ تم کہنا چاہتے ہو؟ اس بیچارے سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ مجسٹریٹ صاحب نے کہا کہ میں تم سب کے خلاف جھوٹی گواہی دینے پر دفعہ 193 تعزیرات پاکستان کارروائی کر سکتا ہوں۔ تم سب مجرم ہو، تم سب کو شرم آنی چاہیے، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور یہ بیل سردار مسیح کے حوالے کرتا ہوں۔ دوسرے دن اخبارات میں اس خبر کی اشاعت کچھ اس عنوان سے ہوتی ہے: بیل کی چوری کا فیصلہ بیل کی گواہی پر۔ اس واقعے میں ایک بے زبان کی شہادت کم از کم آدھی درجن عاقل بالغ مسلمان مردوں کی شہادت پر بھاری ہے۔ دوستو، یہ مجسٹریٹ شیخ اکرام الحق مرحوم تھے جو اپنے وقت میں ایک نیک نام اور خدا ترس افسر تھے۔ مختلف مقامات پر بطور اے ڈی ایم، ناظم بلدیہ یا قائم مقام ڈپٹی کمشنر کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ساہیوال میں پریکٹس بھی کرتے رہے ہیں اور چند سال پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ تو دوستو، ایسے قاضی، مجسٹریٹ یا جج صاحبان کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی انسان جس کا حق چھینا جائے کوئی چھین نہیں سکے گا۔